عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ دونوں حضرات نے اس حدیث کو اپنی کتاب میں نقل کیا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے۔ عیادت کی غرض سے میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے دیکھا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت بخار ہے۔ ایک اور روایت ان الفاظ کے ساتھ ہے جس میں یہ الفاظ ہیں کہ میں نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کو ہاتھ لگا کر دیکھا اور اس سے مجھے پتا چلا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید بخار ہے۔ تو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سخت بخار معلوم ہو رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بالکل آپ کی بات صحیح ہے، مجھے اس وقت سخت بخار ہے۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا کہ مجھے جو بخار ہے وہ تمہارے دو آدمیوں کی بخار کے برابر ہے۔ یعنی بخار کی وجہ سے انسان کے جسم میں جو تکلیف ہوتی ہے، جو شدت محسوس ہوتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرمانے کا مطلب یہ تھا کہ دو انسانوں کو جو بخار چڑھتا ہے اور اس بخار کی شدت جو ہوتی ہے، اس بخار کی جو تکلیف ہوتی ہے، وہ تکلیف کا احساس مجھے ہو رہا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اظہار کیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی انسان کسی بیماری میں مبتلا ہے، کسی تکلیف میں مبتلا ہے، تو تکلیف کا اظہار کرنا، دوسرے کو بتانا کہ میں اس تکلیف میں ہوں، یہ جائز ہے۔ تکلیف کا اظہار یہ جائز ہے، تکلیف بتانا کہ بھئی میں فلاں تکلیف میں مبتلا ہوں، میں یہ بیماری میں مبتلا ہوں، بیماری کی وجہ سے مجھے اتنی تکلیف ہو رہی ہے، اس کے اظہار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ جزا فضا یا ہائے واویلا اور اللہ کی ناشکری کرنا، رونا اور اس طرح کے اور دتنگ کرنا، اس کو علماء نے منع لکھا ہے کہ یہ درست نہیں ہے۔ البتہ تکلیف کے اظہار کرنے میں حرج نہیں ہے، اور تکلیف کے اظہار کرنے کے بعد اس تکلیف پر صبر کرنا یہ مومن کی علامت ہے۔ یا آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ مجھے جو بخار ہے وہ تمہارے دو آدمیوں کے بخار کے برابر ہے۔ یعنی آپ نے اپنی تکلیف کا اظہار کیا۔ اس کے بعد آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مسلمان کوئی بھی ہو، مسلمان کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے، چاہے ظاہری تکلیف ہو، چاہے جسمانی تکلیف ہو، چاہے کسی مرض اور بیماری کی وجہ سے کوئی تکلیف پہنچے، اور یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال سے سمجھایا کہ یہاں تک کہ مسلمان کو اگر کانٹا چوبھتا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ کانٹا ایک ایسی تکلیف ہے جو سب سے ادنا تکلیف ہے، کہ اس کی تکلیف کانٹا پاؤں میں یعنی آدمی کو لگا اور فوراً آدمی بیٹھتا ہے، اس کو نکال دیتا ہے، نکالتے ہی وہ تکلیف رفع ہو جاتی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر اس سے کم اور کوئی تکلیف ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بھی ذکر کرتے، لیکن یہاں کانٹا چوبنا یہ سب سے ادنا اور ہلکی تکلیف ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تذکرہ فرمایا اور فرمایا کہ مسلمان کو اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی بیماری پہنچتی ہے، چاہے وہ کانٹا ہی چوب جائے اسے، اور اس پر اگر وہ صبر کرتا ہے تو اللہ تعالی شانہ اس کی وجہ سے اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ تکلیف اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے، بلکہ آگے آپ نے فرمایا کہ اس کی وجہ سے، اس کی مصیبت کی وجہ سے، اس کی بیماری کی وجہ سے، اس کی تکلیف کی وجہ سے اس کے گناہ اللہ ایسے ختم کر دیتے ہیں، ایسے مٹا دیتے ہیں جیسے درخت سے موسم خزاں میں پتے جھڑ جاتے ہیں، کہ ربیع کی موسم میں درختوں سے پتے بالکل جھڑ جاتے ہیں، یہاں تک کہ بعض درختوں پر سوائے ٹہنیوں کے کچھ باقی نہیں رہتا، ایک پتا بھی نہیں رہتا۔ اسی طرح بعض تکلیفیں، بعض مصائب مومن کے ایسے ہوتے ہیں جن مصیبتوں پر، جن تکلیفوں پر اللہ تعالی شانہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔